طالبان کی تاریخ پر مبنی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 2004 کا الیکشن طالبان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس سے طالبان دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ افغانی عوام کا امریکہ کی قائم کردہ جمہوریت پر کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا طالبان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الیکشن سے دور رکھ کر الیکشن کے اوور آل پروسیس کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ 2004 میں طالبان کی آپریشنل کیپیسٹی قندھار، زابل، ارزغان، ہلمند اور غزنی کے علاقوں میں تھی، لہٰذا انہی صوبوں میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر الیکشن سے روکا جا سکتا تھا۔ خود طالبان کے مطابق کل 20 اضلاع اور ان کے علاوہ 200 گاؤں کے لوگوں کو الیکشن میں شمولیت سے روکا جا سکا اور الیکشن کے خلاف طالبانی مہم کے نتائج ملے جلے حاصل ہوئے۔ اگرچہ طالبان کے آرگنائزیشنل سٹرکچر میں پہلے سے کافی بہتری آئی تھی، مگر یہ الیکشن کو مکمل طور پر ناکام کرنے کے لیے ناکافی تھی، اور 2004 میں طالبان کو سوائے سعودیوں کے کسی اور ملک کی جانب سے امداد بھی حاصل نہ ہو سکی، جبکہ پاکستان میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف و امریکی صدر جارج بش نے قبائلی علاقوں سے افغانستان میں ہونے والی در اندازی کے حوالے سے پہلے ہی سخت پیغام دے رکھا تھا، لہٰذا حقانی گروپ جو کہ افغانستان میں زیادہ افیکٹو کارروائیاں کر رہا تھا، الیکشن میں کسی قسم کا خلل ڈالنے میں ناکام رہا۔ 2004 کے الیکشن کے بعد طالبان نے اپنی توجہ اپنے تنظیمی نظام کو بہتر کرنے میں لگائی۔ 2005 کے بعد سے رہبر الشورا کے فائنینشیل معاملات بہتر ہونے لگے تو شورا نے ملا داد اللہ کے تحت چلنے والی جنگجوؤں کی بھرتی اور کارروائیوں کے علاوہ مزید شعبے بھی متعارف کروائے، جس کو تولانہ کمیشن کا نام دیا گیا۔ تولانہ کمیشن کے تحت تعلیم اور صحت کے شعبے متعارف کروائے گئے اور ساتھ ہی مشیران و شورا بھی بنائی گئی، جس کا مقصد صوبوں پر گورنر اور محاذ کے لیے کمانڈرز اپوائنٹ کرنا تھا۔ رہبری شورا کی طرف سے یہ ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس واضح طور پر بتا رہی تھی کہ اس کو مالی امداد یا فنڈنگ کے بہت سے ذرائع ہاتھ آ چکے تھے۔ 2005 کا سال طالبان کی تحریک کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ مانا جاتا ہے۔ 2005 میں طالبان کو کرزئی حکومت کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے لوکل سپورٹ ملنا شروع ہوئی، اور بیرونی فنڈنگ کے ساتھ جب لوکل لوگوں کی مدد شامل ہوئی تو طالبان نے ان علاقوں میں بھی اپنی کارروائیوں کا بہت زیادہ نہیں تو چھوٹے پیمانے پر آغاز کیا، جہاں پر پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک طالبان کمانڈر بتاتا ہے، میں نے افغان جنوب کے علاقوں کا دورہ کیا اور افغان جنگجوؤں کے علاوہ بزرگوں اور دیہاتیوں سے بات کی۔ نئے طالبان بھرتی کرنے کے لیے 20 دنوں میں 8 صوبوں کا سفر کیا۔ کرزئی حکومت کی غیر مقبولیت نے ہماری بہت مدد کی۔ 2005 کی ابتدا میں کچھ افغانوں کا خیال تھا کہ کرزئی مثبت تبدیلی لائیں گے، مگر اب زیادہ تر افغان طالبان کو ہی مستقبل مانتے تھے۔ اس طرح طالبان کی مزاحمت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی۔ 2009 آنے تک طالبان جنوبی افغانستان کے تقریباً 90% علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ جنوب میں اپنی تحریک کو مضبوط کر لینے کے بعد رہبری شورا کا اگلا قدم تحریک طالبان کو جنوب کے علاقوں سے آگے بڑھانا تھا، جس میں ہرات سر فہرست تھا۔ اس کے لیے 2006 میں طالبان نے اپنے ملا اور مقررین کو ان اضلاع میں بھیجا، جن میں طالبان کی تحریک یا تو بہت کمزور تھی یا پھر سرے سے تھی ہی نہیں۔ یہ ملا مساجد میں جا کر تقاریر کرتے اور لوگوں کو تحریک میں شامل ہونے کو ترغیب دیتے۔ ان ملاؤں کے ساتھ طالبان کے ہر اول دستے کے جنگجو بھی جاتے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھی طالبان میں شامل کیے جانے کی کوشش کی جاتی۔ 2006 اور 2007 میں طالبان میں نان پشتون ایلیمنٹ بھی شامل ہونا شروع ہوا، اور وہ تمام تحریکیں جو طالبان سے علیحدہ کارروائیاں کر رہی تھی رفتہ رفتہ طالبان میں ضم ہونا شروع ہو گئی۔ 2007 میں جمعیت اسلامی اور حزب اسلامی کی مسلح تحریکوں کے کمانڈرز، جن میں امان اللہ، عبداللہ ذکریہ اور ملا صاحب زادہ، جو کہ 2005 سے پہلے تک انڈیپینڈنٹلی کارروائیاں کر رہے تھے، رہبری شورا کے تحت کام کرنے والے طالبان میں ضم ہو گئے۔ اس کے بعد 2008 میں تاجک کمانڈر مصطفیٰ اپنے 140 ساتھیوں کے ساتھ دہیاک اور کمانڈر قاری محمد احمدی غزنی کے ضلع جگاٹو سے طالبان میں شامل ہوا۔ یہ نئے شامل ہونے والے گروپس طالبان کی آئیڈیالوجی سے کتنے متفق تھے، اس بات کا اندازہ انہی گروپ میں سے ایک کے سربراہ جو صوبہ ہرات میں کارروائیاں کر رہا تھا اس کے بیان سے ثابت ہے۔ میرا گروپ تھا جس میں تقریباً 60 یا
موجودہ 70 طالبان تھے۔ در حقیقت میں پشاور شورا یا رہبری شورا کے نظریات کے تو خلاف تھا، مگر میں صرف فارن آکیوپیشن کے خلاف جہاد میں دلچسپی رکھتا تھا اور یہی میرا واحد مقصد۔ 2007 میں رہبری شورا نے عبدالرزاق اور شہاب الدین دلاور کو ہرات میں طالبان کی جانب سے تحریک کی کمان سنبھالنے کے لیے بھیجا، اور پھر جولائی 2007 میں انہی میں سے ایک کو شیڈو گورنر بھی متعین کر دیا۔ ہرات میں طالبان کی سب سے بڑی مشکل وہاں کی مقامی زبان سے لا علمی تھی۔ شروع میں لوگوں کا رویہ طالبان گروپس کے ساتھ کچھ خاص تعاون پر مبنی نہ تھا، مگر وقت کے ساتھ لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی اور طالبان کو ہرات میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ ہرات میں طالبان کو سب سے بڑی کامیابی تب ملی جب ایرانی پاسداران نے ان کی مکمل طور پر مالی امداد کا آغاز کیا۔ یہ مالی امداد کا روٹ نسبتاً افغانستان کے جنوبی علاقوں سے رہبری شورا کے تحت آنے والی امداد سے کم تھا، اور اس کی وجہ سے ہرات میں موجود تحریک کا انحصار طالبان کی بھیجی جانے والی امداد پر کم سے کم ہو گیا۔ اس طرح فریاب صوبے میں بھی ہرات کی طرح ابتدائی دور پر زیادہ تر جنگجو طالبانی نہیں تھے، بلکہ مختلف مقامی تحریکوں کا حصہ تھے۔ ان میں جمعیت اسلامی، حزب اسلامی اور جنبش اسلامی شامل تھی۔ ابتدائی طور پر طالبان نے 2007 میں فریاب کے صوبے میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کارروائی کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو اصل کامیابی 2009 میں تب حاصل ہوئی جب بدگیس صوبے کی طرف سے قاری ضیاء الدین سمیت کئی کمانڈرز رہبری شورا سے مدد کی درخواست کرنے کوئٹہ آئے، جو پہلے طالبان میں شامل نہ تھے۔ رہبری شورا نے بدگیس کے علاقوں کو اپنا بیس بناتے ہوئے فریاب صوبے میں اپنی کارروائیوں کو تیز کیا۔ فریاب میں ہرات کے برعکس طالبان کو لوگوں نے جلد قبول کر لیا۔ جنوب اور مغرب کی نسبت مشرق میں طالبان کو کوئی خاص کامیابیاں حاصل نہ ہو سکیں۔ مغرب میں کنار، لغمار اور ننگاہار کے صوبوں میں رہبری شورا کی جانب سے مولوی کبیر کو بھیجا گیا۔ مولوی کبیر ان تینوں صوبوں سے صرف 600 جنگجو اکٹھا کر سکا، جو کہ مشرقی افغانستان میں طالبان کی بڑی ناکامی تھی۔ اس کی وجہ تورا بورا محاذ کے وہ سربراہ تھے جو خود کو طالبان میں شامل ہونا درکنار، حتیٰ کہ خود کو طالبان کہلوانے پر بھی راضی نہ تھے۔ لہٰذا تورا بورا محاذ کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر ملا کبیر نے پاکستان کے مدرسوں سے بچوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ملا کبیر مشرقی افغانستان کی جس شورا کے پاس جاتا، وہ رہبری شورا کی لیڈرشپ ماننے سے صاف انکار کر دیتے۔ مولوی کبیر کی ناکامی کی ایک وجہ پشاور شورا اور حقانی نیٹ ورک کا اس انیشیٹو سے خود کو الگ رکھنا بھی تھا، بلکہ 2007 میں حقانی نیٹ ورک کی مخالفت کے بعد رہبری شورا نے ملا کبیر کو حقانی نیٹ ورک میں ضم کر دیا۔ 2012 میں مولوی کبیر پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بعد ازاں رہا کر دیے گئے۔ وہ اس وقت امارات افغانستان کے تیسرے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے مالی امداد رہبری شورا کو ملتی جا رہی تھی، طالبان نے اپنے رینکس میں مزید شعبوں کا اضافہ کیا۔ ان میں تعلیم، صحت، انصاف، نئے طالبان کی بھرتی سمیت کئی شعبوں پر ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ رہبری شورا کے تحت ہی مختلف آفیسز قائم کیے گئے جو طالبان کی کارروائیوں کو تشہیر کرنے، لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کی دیکھ بھال سے لے کر مذہبی معاملات سمیت انٹیلیجنس گیدرنگ جیسے کام سر انجام دے رہے تھے۔ یہ سب 2005 میں قائم ہونے والی رہبری شورا کے تحت بننے والے پہلے مالیاتی کمیشن کے باعث ممکن ہوا، جس کا کام مختلف ممالک سے فنڈنگ حاصل کرنا تھا۔ لیکن بعد میں رہبری شورا کے ماتحت ہی کئی شورائیں وجود میں آئیں، جن کے اپنے الگ مالیاتی کمیشن بھی وجود میں آئے، جس سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اگر رہبری شورا کی جانب سے مالی امداد رک بھی جائے تو مشکل وقت میں ہر شورا کے پاس لڑائی جاری رکھنے کے لیے سال 2 سال کے وسائل موجود ہوں۔ سال 2015 کی رپورٹ کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے پاس کارروائیوں کے لیے $420 ملین کے ریزرو موجود تھے۔ انہی مالیاتی شوراؤں کا یہ کام بھی تھا کہ یہ طالبان کی اکٹھی کی گئی مالی امداد کو لیگل مگر فیک ناموں سے پاکستان، افغانستان اور دبئی میں انویسٹ بھی کریں، اور اس مالی امداد کو زیادہ سے زیادہ لیگل انویسٹمنٹ کے ذریعے ضائع ہونے سے بچائیں۔ طالبان کی تاریخ پر مبنی دوسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ طالبان نے 2004 میں اپنے شیڈو گورنر ان علاقوں میں تعینات کیے جہاں طالبان نے مقامی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا تھا۔ یہ ضلعی گورنر اپنے صوبے کی سپریم کمانڈ کو جواب دہ ہوتے تھے اور ان کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی تھی جو ہم دوسری ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ طالبان کے اس پھیلتے آرگنائزیشنل سٹرکچر کو رہبری شورا نے اس طرح تقسیم کیا کہ ڈپٹی گورنر کو مقامی افراد میں سے ہی چنا جاتا جو علاقے کی ہاؤ ناؤ رکھتا ہو۔ ملٹری
ملٹری کمیشن میں جنگجوؤں کو ٹرین کرنا، ان کو ہتھیار مہیا کرنا اور پھر بطور کمانڈر فرائض سر انجام دینا ہوتا تھا۔ علماء کونسل میں طالبان کے علماء پر مبنی ایک کونسل قائم کی جاتی تھی۔ معلومات عامہ کے شعبے کے تحت طالبان کی کارروائیوں کی تشہیر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کے کمیشن بھی قائم کیے گئے تھے جو کہ زخمی ہونے والے طالبان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس تمام سٹرکچر کے قائم ہو جانے کے باوجود تحریک طالبان چند ایک کرزمیٹک رہنماؤں کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ انہی کرزمیٹک رہنماؤں نے 2005 میں لوئے محاذ کی بنیاد رکھی اور یہ رہنما کوئٹہ شورا کی مالیاتی کمیشن کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے بیرونی فنڈنگ کو حاصل کرتے اور از خود اس کا استعمال بھی کر سکتے تھے۔ لوئے محاذ قائم کرنے کی کم از کم شرط یہ تھی کہ لوئے محاذ میں شامل جنگجوؤں کی تعداد 1750 یا اس سے زیادہ ہو، جس کو بعد میں بڑھا کر 2000 کر دیا گیا، اور آخر میں کسی بھی لیڈر کو لوئے محاذ تشکیل دینے کے لیے کم سے کم 5000 جنگجوؤں کی خود سے وفاداری ثابت کرنا ہوتی تھی۔ لوئے محاذ بنیادی طور پر موبائل فورسز پر مبنی ایک یونٹ ہوتا تھا جو کسی بھی جگہ اور کسی بھی موقع پر کارروائی سر انجام دے سکتا تھا۔ لوئے محاذ کوئٹہ شورا کے قائم کردہ شیڈو گورنری سسٹم سے مختلف تھا جو کہ ایک ہی جگہ پر کارروائی کرنے اور علاقے کی گورننس پر مشتمل ہوتا تھا۔ شروع میں 4 رہنماؤں نے لوئے محاذ کا آغاز کیا۔ ان میں ملا داد اللہ، ملا فاروق، ملا برادر اور ملا ابراہیم شامل تھے۔ 2005 اور 2006 میں 70 سے 80% جنگجو انہی لوئے محاذ کے تحت کارروائیاں کر رہے تھے، جبکہ 30 سے 40% جنگجو شیڈو گورنرز کے تحت کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان لوئے محاذوں میں بقول طالبان جنگجوؤں کے ملا داد اللہ 2007 میں اپنی موت تک شائننگ سٹار تھے، مگر ملا داد اللہ کی پرتشدد کارروائیوں کے باعث رہبر الشورا کے دیگر ارکان جن میں ملا برادر، ملا اختر منصور اور ملا عثمان ان سے متفق نہ تھے، بلکہ ملا داد اللہ کی پرتشدد کارروائیوں کے طریقے کو غیر شرعی بھی مانتے تھے۔ لہٰذا ان رہنماؤں کے ملا داد اللہ سے تعلقات بہتر نہ تھے، بلکہ ملا داد اللہ کے ساتھی 2007 میں ملا داد اللہ کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی ملا برادر کے محاذ کے ایک جنگجو نواب کو بتاتے ہیں جو امریکہ کو داد اللہ کے متعلق خبریں دیا کرتا تھا۔ اس طرح ملا برادر کی 2010 میں پاکستانی حکام کے ہاتھوں گرفتاری بھی ملا داد اللہ کے ساتھیوں کی ملا برادر کی لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن لیک کر دینے کا ہی شخصانہ بتایا جاتا ہے۔ ملا برادر کو کوئٹہ شورا میں ڈی فیکٹو ہیڈ سمجھا جاتا تھا اور وہ ملا عمر کی غیر موجودگی میں ان کے نائب کے طور پر کام کرتے تھے، جبکہ ملا عمر شاذر و نادر ہی کسی میٹنگ میں ظاہر ہوتے تھے، اس لیے کوئٹہ شورا پر سب سے زیادہ اثر ملا برادر کا ہی ہوتا تھا اور زیادہ تر فیصلے ملا برادر کے تحت ہی ہوتے تھے۔ 2005 سے 2007 تک طالبان کی کارروائیاں لوئے محاذ ہی سر انجام دے رہے تھے، مگر 8 جولائی 2007 میں ملا داد اللہ کی ہلاکت کے بعد لوئے محاذ کے اس نظام میں بڑی کمزوریاں دیکھنے کو ملی۔ مثال کے طور پہ ملا داد اللہ کی ہلاکت کے بعد محاذ کے زیادہ تر لوگ یا تو پاکستان چلے گئے یا پھر کسی اور محاذ کا حصہ بن گئے، جس سے ملا داد اللہ کے محاذ کی افادیت میں بے حد کمی آئی۔ اس طرح ملا برادر کا لوئے محاذ اس وقت اپنی افادیت کم کر گیا جب اس کے تعلقات پاکستانی خفیہ ایجنسی سے خراب ہوئے، جس کی مدد سے ان کو گلف ممالک سے مالی امداد مل رہی تھی۔ مالی مسائل کا سامنا ہوتے ہی ملا برادر کے جنگجو بھی دوسرے محاذوں میں چلے گئے اور کچھ بین الاقوامی تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو لوئے محاذ رہبری شورا کے علاوہ کسی چینل سے فنڈنگ لے رہا تھا، وہ رہبری شورا کے حکم ماننے پر بھی پسو پیش کر رہا تھا، اور ایسے تمام محاذ جو اپنے جنگجوؤں کی تعداد کے باعث بڑے محاذ مانے جاتے تھے، رہبری شورا کے تحت کام کرنے والے شیڈو گورنرز کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے، بلکہ انہی محاذ کے ایک جنگجو کے مطابق لوئے محاذ کے کمانڈر اب ایک بادشاہ کی طرح خود کو پیش کرنے لگے تھے۔ یہ وہ تمام عوامل تھے جن کے باعث اب لوئے محاذ اور گورنر گروپس حتیٰ کہ 2 لوئے محاذ بھی آپس میں لڑائی کرنے لگے تھے۔ ان سب حالات میں جس چیز نے طالبان کے فوجی نظام کو کسی نہ کسی طرح اکٹھا رکھا تھا وہ ملا برادر کا کردار تھا، جو ملا عمر کے نائب کے طور پر زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اسی کردار کی وجہ سے طالبان ان کا احترام کرتے تھے اور ایسے تمام مواقع پر ملا برادر ہی تھے جنہوں نے لوئے محاذوں اور مختلف کمانڈرز کے درمیان لڑائی جھگڑے میں پل کا کردار ادا کیا۔ ملا برادر خود کو بطور طالبان کی سینٹرل لیڈرشپ کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی گواہی اس بات سے دی جا سکتی ہے کہ جب ملا ابراہیم اور ملا فاروق کی ہلاکت ہوئی تو ملا برادر نے ان کے محاذوں کے کمانڈرز
کو اپنے محاذ میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور جب ملا ابراہیم کے نائب احمد جان اخوند نے محاذ کی کمان سنبھالنے کی کوشش کی تو ملا برادر نے رہبری شورا کے تحت ابراہیم لوئے محاذ کی فنڈنگ بند کروا دی۔ اسی طرح ملا فاروق کے ایک کمانڈر شاہ پور نے ملا فاروق کے لوئے محاذ کی کمان سنبھالنے کی کوشش کی تو ملا برادر نے اس کو 3 ماہ قید میں بند کر دیا۔ ملا برادر کی طالبان کو ہر حال میں یکجا کرنے کی کوشش جاری تھی کہ 2010 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری بھی طالبان کے آپس میں اختلافات کے باعث پیش آئی۔ 2005 سے 2008 تک کوئٹہ شورا نے پورے ملک میں طالبان گروپس کو اکٹھا کیا اور مسلح کارروائیوں کے لیے جمع کیا، جس کی وجہ سے طالبان کے اندر اب بہت سے ایسے عوامل بھی شریک ہو چکے تھے جو کہ رہبری شورا کے نظریات سے ہم آہنگ نہ تھے۔ لوئے محاذوں کی آپس میں چپکلش اور پھر گورنری گروپس کا لوئے محاذوں کے خلاف جدوجہد کرنا طالبان کے آپس میں ہونے والے اختلافات کی شروعات تھی، اور 2007 اور 2008 کے بعد 2 نئے سینٹر آف پاورز وجود میں آئے جنہوں نے کوئٹہ شورا کی لیڈرشپ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان میں سے ایک نے خود کو رہبری شورا کی جگہ لیڈرشپ کے لیے بھی پیش کر دیا۔ یہ 2 نئے سینٹر آف پاورز کون کون تھے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے طالبان کی تاریخ پر مبنی اگلی ایپیسوڈ۔